حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ مادرزاد ولی ہیں۔ یکم رمضان المبارک 471 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے ایران اور عراق کے سرحدی قصبہ جیل یا جیلان میں، جس کی نسبت سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا آبائی علاقہ ہے۔ موجودہ جغرافیہ کے مطابق یہ ایران کے نقشہ میں ہے۔ اس وقت بھی یہ ایران اور عراق، یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس سرحد پر واقع تھا۔ عراق کے لوگ عربی دان تھے، عربی زبان بولتے تھے۔ ایران کی زبان فارس، ایران کو قدیم زبان میں فارس کہتے ہیں، فارسی زبان تھی یہاں کی، پرشین جسے ہم کہتے ہیں۔ حضرت نے پیدا ہونے کے بعد پہلے دن سے ہی آپ نے رمضان المبارک کا، چونکہ مادرزاد ولی کا معنی یہ ہے جس سے اللہ ماں کے بطن سے ہی پسند کر لے۔ باہر آ کر ریاضت، عبادت، مجاہدات وہ تو اپنی جگہ، جس سے اللہ ابتدا سے ہی پسند کر لے ماں کے بطن سے ہی۔ تو چونکہ یہ ماں کے بطن سے ہی برگزیدہ تھے، اس لیے پہلے دن سے ہی رمضان کا احترام کیا۔ صبح صادق کے وقت دودھ پیتے اور افطار کے وقت، مغرب کے وقت دودھ پیتے۔ پورا دن دودھ ماں کا اس کی طرف رغبت نہ فرماتے۔ آپ نے اپنے اس وقت کے جتنے علوم اس علاقہ میں موجود تھے، آپ نے وہ تمام علوم جو تھے وہ حاصل کیے۔ 12-14 برس کی عمر ہوئی جب، تو آپ ایک دن اپنی گائے کو پانی پلانے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ بہجت الاسرار یہ ایک آپ کے واقعات پر مشتمل ایک کتاب ہے، اس میں یہ آپ کا قول ہے۔ آپ اپنے گائے کو پانی پلانے کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو گائے نے ایک ویرانہ آیا، تنہائی آئی جہاں کوئی دوسرا نہ تھا۔ گائے پیچھے مڑی اور اس نے پیچھے مڑ کر زبان حال سے آپ کو کہا، چونکہ پیدائشی ولی تھے، زبان سمجھ رہے تھے کہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے زبان حال سے کہا، سائیں تسی نہ کما واسطے پیدا تے نہیں ہوئے ہو، آپ کسی اور کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ چنانچہ وہی اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہوا، آپ واپس آئے اور آ کر اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا، مجھے اجازت دیجئے، اللہ کی راہ میں وقف کر دیجئے، میں اس دین کی خاطر اجازت چاہتا ہوں کہ دین کا علم حاصل کروں۔ اس وقت جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور بڑے ادارے، بڑے مدارس جو ہیں وہ بڑے شہروں میں ہیں۔ چھوٹے شہروں میں تعلیم کا وہ نظام، وہ معیار نہیں ہے، اگر ادارے ہیں بھی تو وہ معیار نہیں ہے۔ اس وقت کیپٹل جو تھا مملکت اسلامیہ کا، جس میں فارس بھی، عراق بھی، ایران بھی، سارا کچھ آتا تھا، بنو عباس کا دور ہے، بہت وسیع سلطنت ہے، اور اس کا کیپٹل جہاں بادشاہ یعنی خلیفہ بیٹھتا ہے بنو عباس کا، وہ ہے بغداد۔ بغداد میں ہی مدرسہ نظامیہ کے نام سے اس وقت کی عالم اسلام کی سب سے بڑی درسگاہ تھی، مشہور درسگاہ تھی، جس کا آپ نے اپنی والدہ سے خواہش ظاہر کی کہ میں جانا چاہتا ہوں اور وہاں جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ تمہارے بابا نے 80 دینار سونے کے، یعنی سکے جو ہیں وہ وراثت میں چھوڑے ہیں، 40 تمہارے ہیں، 40 تمہارے بھائی کے ہیں، تو آؤ میں تمہیں یہ دے دوں تمہارا حصہ، نہ جانے تم کب واپس آؤ، کب دوبارہ ملاقات ہو اس دنیا میں یا آخرت میں ہی تم سے ملاقات ہو۔ 40 دینار سونے کے آپ کی، یہ جیسے میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، اس طرح استر کے اندر انہوں نے 40 دینار سی دیے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے۔ آپ جا رہے ہیں، ہمدان نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک احمد نامی ڈاکو ہوتا تھا، اس راہزن کے 60 ساتھی تھے، گروپ تھا۔ تو جب قافلہ اس مقام پر پہنچا تو وہ احمد نامی ہے جو تھا، اس کے ساتھیوں نے قافلے کو گھیر لیا، مار دھاڑ کرنے لگے، لوگوں نے اپنی اپنی چیزیں اٹھائیں، دینے لگے، سب سے چھین رہے تھے۔ ایک آپ کے پاس ڈاکو آیا، اس نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ ماں نے جب رخصت کیا تھا لباس پہنا کر، دینار سی کر، تو یہ وصیت کی تھی کہ جھوٹ مت بولنا۔ اب یہ وصیت ساتھ تھی، جب پوچھا گیا
تو فرمایا کہ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں ایسے ذکر خیر کے لیے آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہتا ہوں، شاید میرے ذہن میں کوئی اچھی بات آ جائے، آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات آ جائے۔ جب وہ ایک نے پوچھا تو فرمایا میرے پاس ہیں۔ سارے قافلے کو جب لوٹ چکے تو اس سے خیال آیا کہ ذرا چیک کریں، تلاشی لیں، بچہ ایسے تو نہیں کہہ رہا۔ واپس آیا تو اس نے آ کر آپ کو پکڑا اور احمد کے پاس لے گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار جو تھا اس نے پوچھا تو آپ نے اسے بھی یہ جواب دیا۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ فرمایا میری گودڑی کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا لوگ تو ڈاکو سے مال چھپاتے ہیں، یہ کیا ہوا کہ تم نے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دیا؟ کھولا تو اندر دینار موجود ہیں، یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ میری ماں نے چلتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ کبھی جھوٹ مت بولنا۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے فوراً، بس ایسے ہی کوئی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، کوئی توبہ کا لمحہ آتا ہے، کوئی ایسا خیال آتا ہے، اس کی زندگی میں بھی وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ اس نے کہا یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھا رہا ہے نہیں، اور میں اللہ کے فرمان کو بھلا رہا ہوں، اس کی مخلوق کو دکھ دے رہا ہوں، تکلیف دے رہا ہوں۔ ایسے ہی جیسے سویا ہوا ضمیر، مردہ ضمیر جو تھا وہ جاگا، تو آپ نے فوراً فرمایا، جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ کی۔ ساتھیوں نے کہا برائی میں ہمارا سردار تھا تو اچھائی میں بھی ہم تجھے سردار مانتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ سارے قافلے کا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ واپس ہوا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا، 20 مرتبہ سنا ہوا۔ میں نے اس لیے اسے تازہ کیا ذہنوں میں کہ ہم ذرا اس سے سیکھیں اور سمجھیں کہ یہ تو صرف اس بات کی تاکید کی برکت ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو جب ہم واقعتاً سچ بولنا شروع کر لیں گے تو ہماری زندگی میں کتنی برکت آ جائے گی۔ اس بات کو دھیان کے ساتھ سنیں، اپنی زندگیوں میں نافذ کریں کہ سچ جو ہے۔ حاضرین محترم، قافلے آتے رہے، لٹتے رہے، یہ قافلہ نہ صرف واپس مال لے رہا ہے بلکہ لوٹنے والا توبہ کر رہا ہے۔ یہ گھر سے نکلتے ہی پہلی کرامت ہے اس بچے کی جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس لیے قافلے لٹتے تھے کہ ان قافلوں میں کوئی عبد القادر نہ تھا۔ اس قافلے کو برکت یہ حاصل تھی کہ اس میں عبد القادر موجود تھا۔ اللہ دے بندے کی کر سکتے ہیں جی، کی ہو جائے گا؟ بھئی اللہ کے بندے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ تو ابتدا ہے، ابھی آگے چل کے تو بہت کچھ ہوگا۔ یہ تو گھر سے نکلتے ہی ابتدا ہے، اور ابتدا ہی یہ ہے کہ جرائم پیشہ لوگ توبہ کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، آئندہ کا عہد کر رہے ہیں کہ ہم آئندہ نیک پارسا بن گئے۔ اس احمد کی جو یعنی اپنی زندگی جو ہے اس میں روحانیت بہت زیادہ آئی، بہت زیادہ اسے اپنے آپ کے اندر اس چینج محسوس ہوئی، لوگ اس سے دعائیں کروانے کے لیے آنے لگے۔ یہ حضرت پیران پیر کی، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی خاص برکت اور آپ کے وجود مبارک کی خاص کرامت تھی۔